بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے ہدایت، رہنما اور ایک پورا دین لے کر آئے جو پوری زندگی کا نظام ہے۔ انہی نظاموں میں ایک نظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی حیثیت ہے جو مدینہ منورہ کی ریاست کے قیام کے بعد بڑی اجاگر نظر آتی ہے، اور آپ نے وہ پریسیڈنٹ اور وہ نظام، وہ اسوہ قائم کیا سیاسی معاملات کے لیے جو رہتی دنیا تک کے لیے کام آ رہا ہے۔ آج وہ ہمیں یونائٹڈ نیشن کے معاہدوں میں بھی نظر آتا ہے، وہ برطانیہ اور جرمنی کے مختلف قوانین میں بھی نظر آتا ہے۔ یہ سوال اٹھتا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا دستور اور آئین کہاں بنایا گیا؟ تو مشہور مستشرق جارجیو، جس کی ایک بہت بڑی حیثیت اکیڈمیا میں رہی ہے، ادھر ڈاکٹر حمید اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو فرانس میں بڑے عرصے رہے ہیں اور سیرت النبی کی عظیم خدمت کی ہے، انہوں نے اپنی کتاب لکھی جس میں کہا کہ دنیا کا پہلا متمدن دنیا کا دستور وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 623 ہجری میں اس وقت رقم فرمایا، لکھوایا، معاہدہ کیا جب آپ مدینہ میں تشریف لائے اور ریاست مدینہ کا قیام ہوا۔ اسی کو ہم میثاق مدینہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ 52 دفعات یا آرٹیکلز پر مشتمل ہے۔ اس میں 27 آرٹیکلز یہود کے بارے میں ہیں اور اس سے پہلے 25 آرٹیکلز مسلمانوں کے بارے میں ہیں، اور یہ ایسا زبردست دستور ہے کہ اگر اس پر کوئی قوم آج بھی چلے تو امن، تمدن، ظاہری، خارجہ اور داخلہ پالیسی کی ایک پوری رہنما دستاویز ہے۔ آپ نے شروع یہاں سے فرمایا کہ اللہ کے نام سے، اور تمام مسلمان ایک امت ہیں، اعلیٰ من سواہم، اپنے مخالفین پر دون من سواہم۔ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ مسلمان دوسری قوموں سے ہٹ کر ایک الگ قوم ہے جس کی تہذیب، جس کا تمدن، جس کے طریقے، جس کا کلچر، ہر چیز الگ ہے۔ آگے آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں نے مل کے رہنا ہے، بنو عوف، بنو سالم، بنو جشعم، سارے مل کر ایک دوسرے کا خیال کریں گے۔ اگر ایک قبیلے سے کوئی قتل ہو جائے سب مل کر اس کا خیال کریں گے، اگر ایک قبیلے کے آدمی پر کوئی دیت آ جائے تو سب مل کر اس دیت کو ادا کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ سارے صالح اور نیک متقین ایک مٹھی کی طرح ہیں، علی من بغی علیہم، جو بغاوت کرے، جو ظلم کرے، جو قانون توڑے، جو گناہ کرے۔ قانون کے توڑنے کو سب سے بڑا جرم اس معاہدے میں ہم دیکھیں گے قرار دیا گیا کہ ریٹ آف دا لا قائم ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں صلح سے رہیں گے۔ اگر کسی ایک چھوٹے مسلمان نے، کسی عورت نے بھی کسی غیر مسلم کافر جنگجو لڑنے والے کو پناہ دے دی تو وہ پناہ سب پر اپلائی ہوگی۔ یہ ایک مسلمان کی حیثیت دی، اور پناہ کا اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا، اور آپ نے اس کے آخر میں فرمایا کہ جو مسلمان اس پر چلے گا اللہ کی رحمت ہوگی، جو نہیں چلے گا وہ دنیا میں بھی خائب و خاسر، سخت سزا ہوگی، اور لا يقبل منہ صرفا ولا عدلا، اللہ اس کا کوئی ثواب قبول نہیں کریں گے، کوئی نیکی قبول نہیں کریں گے، فرشتوں کی اور اللہ کی اس پر لعنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی زندگی بنا دی کہ اجتماع میں رہنا، ملک کے قانون کو ماننا، اجتماعی زندگی میں رہنا، انارکی نہ پھیلانا کتنی اہم بات ہے۔ پھر آپ نے یہود کی طرف بات شروع فرمائی۔ یہود کے سارے قبیلے، جو 3 قبیلے تھے، بنو خزرج، بنو نذیر، بنو قریظہ، اور اس کے بعد یہود بنی عوف، ان کو بھی کہا کہ یہ بھی اسی معاہدے میں شامل ہیں۔ آپ نے فرمایا یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہیں گے، مسلمان ان کے ساتھ، یہود اپنے دین پر رہیں گے، مسلمان اپنے دین پر، اور یہ رسول اللہ کا ایک بڑا رہنما اصول تھا کہ غیر مسلموں کو اپنے دین پر چلنے کی پوری آزادی دی جائے گی، اور مسلمانوں کی گولڈن ایجز میں 800 سال تک اسپین میں دیکھ لیں، بغداد میں پوری آزادی دی گئی۔ اگر آج کوئی مسلم ملک یا مسلم معاشرہ اس کے خلاف کر رہا ہے تو ان کو سوچنا چاہیے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں پر کوئی جنگ کا حملہ کرے گا تو یہود ہماری مل کر حفاظت کریں گے، سب مل کر مدینہ کی حفاظت کریں گے۔ اگر یہود پر کوئی حملہ کرے گا تو سب مل کر حفاظت کریں گے۔ مدینہ یعنی یثرب ہم سب کی ایک کلیکٹیو ڈومین ہے۔ یثرب پر اگر حملہ ہوا ہم نے سب مل کر حفاظت کرنی ہے۔ قریش جو ہمارے دشمن ہے اس سے یہودی کوئی معاہدہ نہیں کریں گے، کوئی تعلق قائم نہیں کریں گے۔ اگر یہود کے کسی آدمی نے کسی اور کا آدمی مار دیا، یا مسلمانوں کے آدمی نے کسی کا آدمی مار دیا اور دیت دینی پڑ گئی یعنی 100 اونٹ، تو ہم دونوں مل کر دیا کریں گے۔ تو اس طرح کے اور پھر آپ نے اس میں اکثر شقے جو ہیں آپ نے یہود کے تمام چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے نام لیے کہ وہ سارے ہمارے ساتھ اس معاہدے کے اندر شامل ہیں۔ اگر کسی نے معاہدہ توڑا وہ اس معاہدے کا فرد، یعنی صرف وہ اور اس کا خاندان نہیں رہے گا۔ یہ نہیں ہوا کہ کسی ایک نے معاہدہ توڑا تو سب سے ٹوٹ جائے گا، اگر انفرادی سطح پہ کسی نے توڑا تو اس کا معاہدہ ٹوٹے گا۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقلیات کے بہت زیادہ حقوق بیان فرمائے۔ یہ جو
پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام مائنورٹیز کو حقوق نہیں دیتا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض مسلمان جو شریعت کے اور احکام توڑ رہے ہیں، نماز چھوڑے، روزہ چھوڑے، اپنی تجارت کو حرام چلا رہے ہیں، وہ اقلیات کو حقوق نہ دیں، ان پر ظلم کریں۔ میں ایک دو حدیثیں یاد آ رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں فرمایا، جس نے کسی معاہد کو، یعنی جو آدمی ویزا لے کے ہمارے پاس آئے یا مسلمان ملک کا شہری بن کے رہتا ہو، اس کو قتل کیا، لم یرح رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ ابو داؤد کی روایت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی ذمی کو، معاہد کو قتل کیا، اس پر ظلم کیا، اس پر اس کی ضرورت سے، اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ ڈالا، یعنی اس سے ہمت سے زیادہ ٹیکس وصول کیا، اس کا حق مارا، اس پر ظلم کیا، تو آپ سے نے فرمایا کہ میں محمد اس سے بری ہوں، اس مسلمان سے۔ تو یہ اسلام کی وہ ایک شکل، اور اسلام کا سیاسی نظام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ اور آئین لکھا اور پورے مدینہ میں وہ چلتا رہا، اور جب یہود نے خود خیانت کر کے سب نے مل کر اس آئین کو توڑا، اس دستور کو توڑا، پھر ان سے بھی مسلمانوں نے بیزاری کی اور ان پر حملہ کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جہتوں پر اور پورے کے پورے دین پر، آپ کا خاندانی نظام، آپ کا خرید و فروخت کا نظام، آپ کی عبادات، آپ کا اللہ کے آگے رونا، آپ کی تربیت، آپ کے آپ کی خارجہ پالیسی، آپ کی داخلہ پالیسی، ان سب کو سمجھ کر اپنے نظاموں پر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم پھر سے ایک عظیم امت، ایک رہنما امت دنیا کے لیے بن کر دنیا کو نمونہ پیش کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔